فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ریڈنگ کا پارٹ 27 اور ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں 250 سالہ انسان، جلد سوم، تاریخ امامت کے 4 ادوار از آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ آئیے ریڈنگ کے پارٹ 27 میں ہم نے جہاں پر آپ سے اجازت چاہی تھی 26 میں، وہاں سے ہی آگے چلتے ہیں۔ یہ پارٹ ہے 27 اور ہم نے پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا علوی حکومت کا منشور، انفرادی اور اجتماعی عدالت کا قیام۔ اس کے 3 صفحات ہم نے مکمل کر لیے تھے۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ وہ ہے کہ جی اور علی علیہ السلام کا معاشرے میں قیام عدل کا دائرہ، یہاں پر یعنی نیا پیراگراف ہے، ختم ہم نے یہاں پہ کیا تھا، وہ بھی پہلے بتا دیتی ہوں کہ ہمیں بھی یوں چلنا ہوگا۔ اس کا تعلق علی علیہ السلام کی ذاتی زندگی کے امور میں عدالت کے قیام سے ہے۔ یہاں پر اجازت چاہیے، آگے چلتے ہیں کہ اور علی علیہ السلام کا معاشرے میں قیام عدل کا دائرہ۔ پھر لکھا ہے کہ جی امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے دور خلافت کے ان چند سالوں میں یہ ثابت کر دیا کہ آپ علیہ السلام کی نظر میں عدل الہی کے قیام کو خاص اہمیت حاصل تھی، یعنی ان اہداف کو عملی جامہ پہنانا کہ قرآن کی نظر میں جن کے نفاذ کے لیے انبیاء و رسل، آسمانی کتابیں اور شریعتیں نازل کی گئی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اب یہاں پر جو یہ ہے، یہ سورہ حدید کی آیت 25 لکھا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور اس میں لکھا ہے، ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ قسط الہی کا قاف سین تو قسط الہی کا نفاذ، اسلام کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق عدل و انصاف پر مبنی نظام بہترین انصاف کا ضامن ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی نظر میں اس چیز کو پہلا درجہ حاصل تھا۔ اسلامی معاشرہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے اور شاہد و مبشر اور نمونہ عمل کی صورت میں اقوام عالم کے سامنے ظہور کرتا ہے، جو عدل کے قیام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اگرچہ دنیا کی تمام مادی اور ظاہری سہولیات میسر ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر عدالت نہ ہو تو حقیقت میں کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ یہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی حکومت کا نمایاں ترین مسئلہ تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ سماجی انصاف 3 ستونوں پر قائم ہے۔ پہلا ستون عادلانہ قوانین ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کی نظر میں وہ عادلانہ قوانین صرف اسلام میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ اسلام اپنے قوانین کو وحی الہی سے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو کائنات کے اسرار و رموز سے باخبر ہے، وہ معاشرے کے قوانین کو کائنات کی فطرت کے مطابق بناتا ہے۔ اگر معاشرے پر الہی قوانین لاگو ہو جائیں تو اس معاشرے پر عدل اپنے حقیقی معنوں میں نافذ ہو جاتا ہے۔ دوسرا ستون
ان قوانین کو نافذ کرنے والی طاقت ہے۔ اگر قوانین تو عدل و انصاف پر مبنی ہوں لیکن انہیں نافذ کرنے والی طاقت عادل نہ ہو تو اس معاشرے میں بھی عدل و انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ اچھے سے اچھے قوانین بھی نافذ کرنے والے مناسب فرد کی عدم موجودگی کی صورت میں معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی کئی صدیوں سے اسلامی معاشرے میں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کی نظر میں اسلامی قوانین نافذ کرنے والے یعنی مملکت اسلامیہ کا سربراہ انسان کا عادل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ تقوی کے ساتھ قوانین کا نفاذ کر سکے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ان دونوں ستونوں کے حوالے سے علماء اور صاحبان فکر و نظر میں کوئی بحث یا اختلاف نہیں ہے، یعنی عدل اور سماجی انصاف کے ماننے والے تمام افراد اس بات کو مانتے ہیں کہ عدل و انصاف کے نفاذ کے لیے عادلانہ قوانین اور ایک پرہیزگار اور باتقوی حاکم کی ضرورت ہے۔ لیکن انتہائی اہم نقطہ عدل کے نفاذ کے تیسرے ستون سے متعلق ہے اور وہ عوام الناس ہیں۔ اگر عوام الناس چاہتے ہیں کہ معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو اور حقیقی معانی میں عدل کا نفاذ ہو تو عوام کو میدان میں حاضر رہنا ہوگا اور اپنے حقوق کے بارے میں جاننا اور عدل جس کا دار و مدار لوگوں کے حقوق کی پاسداری سے عبارت ہے اس کا پاس رکھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں جاننے کی تاکید کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عدل و انصاف نافذ کرنے والا عادل ہو تو لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ان کی مرضی ہو یا نہ ہو، ان کے ساتھ انصاف ہو کر رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ لوگ اپنے حقوق سے واقف ہوں اور اگر لوگ اپنے حقوق سے واقف ہوں گے تو وہ انہیں طلب کریں گے اور اس صورت میں عدالت کا نفاذ یعنی یقینی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اپنے عدل و انصاف پر مبنی دور حکومت میں باوجود اس کے کہ اسلامی معاشرے پر احکام الہی کا دورہ تھا، باوجود اس کے کہ حکومتی باغ ڈور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو بذات خود عدل کا مجسم نمونہ تھے، پھر بھی اس بات کے پیش نظر کہ کہیں عظیم مملکت اسلامی کے گوشہ و کنار میں متعین حکومتی کارندے عدل و انصاف کے راستے سے بھٹکتے ہوئے لوگوں کے حقوق پامال نہ کر بیٹھیں، امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کو اپنے حقوق سے باخبر کرنے کی خاطر غیر معمولی محنت کر رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت کے ابتدائی دور میں بیت المال کی تقسیم کے معاملے میں تمام لوگوں کو برابر کا درجہ دیا، کیونکہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے قبل تقریباً 20 برسوں سے اسلام میں یہ رواج چل پڑا تھا کہ کچھ لوگوں کو پہلے اسلام قبول کرنے یا مہاجر و انصار ہونے کی بنا پر کچھ دوسرے لوگوں پر ترجیح دی جاتی تھی۔ اب یہاں پر دیا گیا ہے حاشیے میں حوالہ کہ 15 ہجری کو خلیفہ دوم نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے درمیان بیت المال کو اسلام قبول کرنے میں پہل کے اعتبار سے تقسیم کرنا چاہیے، اور حوالہ ہے الکامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 502۔ حاشیے سے واپس چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ بیت المال میں جو دولت جمع ہوتی تھی، جو جنگوں کے مال غنیمت یا شاید زکوٰۃ کی رقم ہوتی تھی، جب اسے تقسیم کیا جاتا تو ایک ایک فرد کا حساب کیا جاتا۔ اس زمانے کی یہی روش تھی، آج کے نظام کی طرح نہیں۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو زیادہ دیا جاتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جو زیادہ با ایمان و دین کا پابند ہے
اس کا اجر خدا دے گا۔ جس کے پاس زیادہ توانائی ہے وہ کوشش کرے گا، اور اگر دولت چاہیے تو دولت کمائے گا۔ میں بیت المال سے سب کو برابر دوں گا۔ کچھ لوگوں نے آ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، اس کام سے آپ کو شکست ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام کے اس اقدام سے لوگوں کا ایک گروہ آپ علیہ السلام کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو اب ہم آگے ہیں اگلے صفحے پہ، یعنی پیج اب ہم 240 پر ہے۔ اچھا لکھا ہے پھر کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا بیت المال ہے اور عمومی اموال میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمومی اموال کو عادلانہ طور پر تقسیم کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ عمومی اموال اور مسلمانوں کا بیت المال اللہ کا مال ہے جو سب کا ہے۔ آپ اللہ کے مسلمان بندے ہیں، یعنی اللہ کے مسلمان بندے۔ دوبارہ سے اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ بیت المال اللہ کا مال ہے جو سب کا ہے۔ آپ اللہ کے مسلمان بندے ہیں، یعنی اللہ کے مسلمان بندے مسلمانوں کے بیت المال، یعنی وہ مال جو حاکم کے قبضے میں ہے، اس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مسلمانوں اور اسلامی معاشرے میں نظام عدل نافذ کرتے ہوئے بیت المال میں کسی بھی قسم کا اسراف کرنے سے روکا۔ آپ علیہ السلام نے بیت المال میں افراط و تفریط کرنے اور کچھ لوگوں کو مسلمانوں کے بیت المال کو ناحق استعمال کرنے سے روکا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی عدالت اجتماعی اسلام کا ایک کامل نسخہ ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی قائم کردہ حکومت 100% اسلامی حکومت تھی، نہ 99% یا 99.99% بھی نہیں، بلکہ 100% ایک اسلامی حکومت تھی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے متعلق ہر چیز، یعنی جو بھی چیز آپ علیہ السلام کے ماتحت تھی، اس میں لمحہ بھر کے لیے بھی کسی قسم کے غیر اسلامی عمل یا غیر اسلامی ارادے کا وجود نہیں ہے، یعنی خالص عدالت ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں مختلف علاقوں میں بعض غیر عادلانہ کام بھی انجام پا چکے ہوں، لیکن خود امیر المومنین علیہ السلام بحیثیت ایک حاکم اور ذمہ دار شخص کے جہاں کہیں بھی ایسا پایا وہاں پر اس بات سے اس بات سے دکھ اور تکلیف انہوں نے محسوس کی ہے۔ آپ کے وہ تمام خطوط یا دہانیاں، آپ علیہ السلام کے وہ دلسوز خطبے، آپ علیہ السلام کی وہ تمام جنگیں، سب کے سب اجتماعی عدالت کے قیام کے لیے تھیں۔ آپ علیہ السلام کی حکومت 100% عدالت پر مبنی ایک اسلامی حکومت تھی۔ جب میں امیر المومنین علیہ السلام کے حالات زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان بزرگوار کے جس عدل کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، اگرچہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہم شیعہ بھی اس عدل کو صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہوں کہ وہ کیسا تھا، لیکن اتنا عظیم تھا کہ وہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، اور دنیا میں ہر جگہ عدل علی علیہ السلام کے چرچے ہیں۔ تو اس میں سے زیادہ تر کا تعلق طبعی خواہشات اور تعلقات کو نظر انداز کرنے، رشتہ داریوں اور اقربا پروری کو نظر انداز کرنے، یہاں تک کہ قضاوت کے موقع پر ایک انسان کی پچھلی خدمات کو نظر انداز کرنے سے ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 241 پر۔ لکھا ہے حسان بن ثابت، جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے بہت بڑے مداح تھے، جنہوں نے کئی جنگوں میں آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے مقابلہ بھی کیا تھا، ان سے ایک ایسا عمل سرزد ہوا جس پر حد
جاری ہونا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا تو حسان کہنے لگے کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، میں وہ شخص ہوں جس نے آپ علیہ السلام کے حق میں اتنے سارے اشعار کہے ہیں، یہاں پر اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان چیزوں کی وجہ سے حد الہی کو روک نہیں سکتا۔ انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں شراب پی تھی، لہٰذا اس پر شراب نوشی کی حد جاری کی گئی، اور پھر ماہ مبارک رمضان کی حرمت پامال کرنے کے جرم میں 20 تازیانے مزید مارے گئے، یعنی مجموعی طور پر انہیں 100 تازیانے مارے گئے۔ بعد کے 20 تازیانوں نے اسے مشتعل کر دیا تھا کہ یہ کیوں مارے گئے ہیں۔ یہی واقعہ باعث ہوا کہ حسان بن ثابت کوفہ چھوڑ کر شام چلا گیا اور امیر شام کے کارندوں میں شامل ہوا، اور شاید وہاں جانے کے بعد اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف اشعار کہنا شروع کیا۔ نہج البلاغہ کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ، جس کا شمار امیر المومنین علیہ السلام کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا، دوسرے الفاظ میں آپ کی شخصیت اور امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تعاون کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں دوسرا بااثر فرد سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ آپ علیہ السلام کا کتنا احترام کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے بصرے سے موصلہ میم واو سواد واو لام ہے موصولہ رپورٹ کے مطابق موصولہ میم واو سواد واو لام ہے موصولہ رپورٹ کے مطابق مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے جب اسے ایک خط لکھا تو وہ گلے شکوے کرنے لگا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان گلے شکووں کا ایک سخت جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اس میں گلے شکوے کی کیا بات ہے، میں تجھ سے حساب مانگ رہا ہوں، مجھے حساب دو۔ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کو ایک ایسا خط لکھا کہ جسے پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا شخص ہے، یہ کتنا عظیم انسان ہے۔ آپ علیہ السلام عبداللہ بن عباس کو لکھتے ہیں کہ اگر تم نے یہ مال و دولت واپس نہیں لوٹایا تو اگر جو میں نے کہا ویسا نہیں کیا اور خدا نے کبھی مجھے تم پر اختیار دے دیا تو تمہارے بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھے معذور بنا سکے، یعنی میں ایسا کچھ کروں گا کہ جس کی وجہ سے خدا کے نزدیک مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور تمہارا خاتمہ اسی تلوار سے کروں گا جس کے مارے ہوئے کا کوئی ٹھکانہ جہنم کے علاوہ نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یعنی یہ جملہ جو تھا وہ بہت بڑا سخت جملہ تھا جو یہ مولا نے فرمایا، اور پھر لکھا ہے کہ خدا کی قسم اگر یہی کام حسن اور حسین علیہ السلام نے کیا ہوتا تو ان کے لیے بھی میرے پاس کسی نرمی کا امکان نہیں تھا اور نہ وہ میرے ارادے پر قابو پا سکتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ جب تک کہ ان سے حق حاصل نہ کر لوں اور ان کے ظلم کے آثار مٹا نہ دوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کو علم تھا کہ حسن اور حسین علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بفرض محال اگر ایسا ہو جاتا تو میں ان پر بھی رحم نہ کرتا، اور یہی وجہ تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ بصرے سے سیدھا مکہ چلا گیا اور کوفہ نہیں آیا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا 5 سالہ دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک مختصر دورانیہ ہے، لیکن اس مختصر مدت کو جو اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد کو خوشخطی سکھانے کے لیے صفحے کے سب سے اوپر ایک سطر لکھ دیتا ہے تاکہ وہ اسے دیکھتے ہوئے صفحے کے باقی حصے میں لکھتا رہے، امیر المومنین علیہ السلام نے اس سرمشق کو لکھ دیا
سین ریز سر مشق میم شین قاف کو لکھ دیا کہ اگر ایک مسلمان حاکم کو عدل و انصاف کے قیام کے لیے اتنی ساری مشکلات اور پریشانیاں درپیش ہوں جس طرح کہ امیر المومنین علیہ السلام کو اس 5 سالہ دور حکومت میں ایک بھی ایسا موقع نہیں ملا کہ آپ علیہ السلام سکون سے بیٹھ کر ملکی معاملات کے بارے میں سوچ سکیں. آپ علیہ السلام پر 3 جنگیں مسلط کی گئیں. ان کے علاوہ بہت ساری مشکلات کے باوجود آپ پیچھے نہیں ہٹے اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی سر تسلیم خم نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے عدل و انصاف کے راستے کو ترک نہیں کیا اور یہی سبق ہے. آج ہم امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. البتہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیعوں سے مخصوص نہیں ہے. دنیا اسلام امیر المومنین علیہ السلام کی قدر و منزلت کا قائل ہے اور انہیں اپنا امام مانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام صرف ہم شیعوں کے ہوں. البتہ ہم اور دوسرے مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے ہر فعل اور ترک فعل کو ان کی عصمت کی وجہ سے اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں اور انہیں معصوم سمجھتے ہیں. دوسروں کے کردار اور گفتار سے تطبیق توئے بے یہ قاف تطبیق کے وقت آپ علیہ السلام کی باتوں کو حجت مانتے ہیں. یہی شیعوں کی خصوصیت ہے. لہٰذا ہمیں بحیثیت شیعہ اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے کہ عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس بات پر کوئی سودے بازی کی جا سکتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی یا حکومتی، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، انصاف کو ترک نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر یہ چیپٹر کلوز ہوا اور اب ہم چلتے ہیں اگلا صفحہ اور اگلا عنوان. صفحہ ہے 243. عنوان ہے علوی حکومت کا منشور، حکومتی عہدیداروں کا چہرہ. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی نظر میں کوئی بھی حکومتی عہدہ کسی کے ذاتی فائدے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، ذاتی عیش و عشرت اور دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسرے پیشوں کی طرح کا کوئی بھی پیشہ نہیں ہے. یہاں ایک ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لینا ہے. اس ذمہ داری کو اس لیے اپنے ذمہ نہیں لیا جا سکتا کہ اس کے ذریعے کچھ فائدہ اٹھایا جا سکے، کوئی مال کمایا جائے اور اس کے ذریعے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارا جا سکے اور ایک خوشحال زندگی گزاری جا سکے. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. پس اسلامی نظام میں کسی بھی منصب کو اپنے ذمے لینے کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ عدالت کا نفاذ، لوگوں کو سہولیات بہم پہنچانا، نیز اسلامی معاشرے کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے راستہ ہموار کرنا، انسانوں کی بھلائی، بنی نوع انسان کی ہدایت جیسی چیزیں حذف ہونی چاہیے. جب امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں ہدف ہے دال فے ہدف ہے، یہ میں نے غلط پڑھ دیا تھا، ہدف ہونی چاہیے. جب امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں ہدف یہ قرار پایا تو آپ علیہ السلام کی زبان سے جاری ہونے والے یہ فرامین بھی بامانی ہو جاتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں کہ یہ جو فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں مشکل اور سخت ترین حالات سہنے کے لیے تیار ہوں، اس کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ اس کے کسی ایک بندے پر ظلم کر بیٹھوں. اللہ گواہ ہے کہ میرے لیے خاردار جھاڑی پر جاگ کر رات گزار لینا یا زنجیروں میں قید ہو کر کھینچا جانا اس امر سے زیادہ عزیز ہے کہ میں روز قیامت پروردگار سے اس عالم میں ملاقات کروں کہ کسی بندے پر ظلم کر چکا ہوں یا دنیا کے کسی معمولی مال کو غصب کیا ہو. یا فرض کیجئے کہ جہاں پر مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 209 میں، جو کہ کوفے میں اپنے صحابی علا عین لام الف حمزہ علا بن زیاد حارثی کی عیادت کے موقع پر جو گفتگو ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی حق کے نظام میں صاحبان منصب اور عہدیداروں کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنا موازنہ معاشرے کے اونچے طبقے کے اشراف اور
سربراوردہ اشخاص سے کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ چونکہ اشراف اور سربراوردہ اشخاص ایسے گھروں میں رہتے ہیں، وہ یوں زندگی گزارتے ہیں، تو اب ہم بھی صاحب منصب ہیں، ہمارے پاس بھی عہدہ ہے، تو ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح کا رہن سہن اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا یہ کہ چونکہ غیر الہی نظاموں اور حکومتوں کے حکمران اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، یوں عیش و نوش کرتے ہیں، مالی وسائل سے استفادہ کرتے ہیں، ہمیں بھی ان کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، کسی بھی حکومتی عہدیدار کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اشراف اور سربراوردہ اشخاص اور معاشرے کے گمراہ لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ پس اپنی زندگی کا مقابلہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے، یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ اپنی زندگی کا معیار معاشرے کے معمولی اور ضعیف ترین انسانوں کو قرار دیں۔ اس جملے میں آپ علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ان کی جیسی زندگی گزارو، ممکن ہے کہ ہر کوئی ایسی سخت زندگی نہ گزار سکے، لیکن اپنی زندگی کا ان کے ساتھ موازنہ تو کیا جا سکتا ہے، اور یہ موازنہ کسی وڈیرے، چودھری یا سردار سے نہیں، بلکہ معمولی اور کمزور لوگوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی لکھا ہے کہ اسلامی نظام سے وابستہ کسی بھی ذمہ دار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس طرح زندگی نہ گزارے جس طرح وڈیرے، چودھری، سردار یا غیر مسلم حکمران گزارتے ہیں۔ یہ ایک بالکل ہی غلط ثقافت ہے کہ یہ کہا جائے کہ کسی ملک میں کوئی شخص جب کسی منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو کہا جائے کہ اس کا گھر ایسا ہونا چاہیے، اسے فلاں گاڑی میں سفر کرنا چاہیے اور اسے فلاں سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ یہ غلط ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا حکم یہ نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام کا یہ حکم صرف اس دور کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ سب کے سب غریب تھے، بلکہ اسلامی فتوحات ہو چکی تھیں، مملکت اسلامیہ میں دولت آ چکی تھی، دولت مند لوگ موجود تھے، تاجر موجود تھے، پیسے والے لوگ چاہے حرام طریقے سے ہو یا حلال، جو شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایسے دور میں فرماتے ہیں کہ تمہیں شاہانہ زندگی نہیں گزارنی چاہیے، یہ اسلامی مملکت کے عہدیداروں اور صاحب منصب لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اپنا موازنہ معاشرے کے کمزور اور ضعیف طبقے سے کریں۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے ایک اور خط میں اشعث بن قیس سے فرماتے ہیں، جو کہ نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 5 آذربائیجان کے گورنر اشعث بن قیس کے نام خط ہے۔ اس میں مولا فرماتے ہیں کہ اسلامی نظام میں یہ جو منصب اور ذمہ داری تجھے دی گئی ہے، یہ کوئی ترنے والا نہیں ہے، یہ کوئی سرمایہ کاری اور کمانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہو، بلکہ اسلامی نظام میں ایک منصب اور ذمہ داری کا مقصد تمہارے کاندھے پر ایک بوجھ ہے، اور انسان کو ایک مقصد اور نیت کے مطابق اس بوجھ کو برداشت کرنا چاہیے۔ اسلامی حکومت اور ذمہ داری سے درست استفادے کا طریقہ یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ صدر اسلام کی عربی تعبیرات میں لفظ عمل اس ذمہ داری کو کہتے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے کسی کے ذمے لگائی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں۔ مثلاً مالی اور سیاسی امور کے ذمہ داروں کو عامل کہتے تھے۔ عامل کا لفظ انورٹڈ کاما میں ہے۔ اس اعتبار سے نظام اسلامی کی طرف سے تجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اسے لقمہ یعنی ترنے والا، توئے عین میم ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے ترنے والا مت سمجھنا۔ یہاں پہ یہ عربی کا یہ ہم نے ترجمہ پڑھا کہ اسے ترنے والا مت سمجھنا، اور ترنے والا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے آپ مچھلی کی ڈور کے سرے پر باندھ کر پانی میں ڈالتے ہیں تاکہ مچھلی پکڑ سکیں، یعنی ایک چھوٹی اور بے قیمت چیز کو ایک اہم چیز جو کہ مچھلی ہے اس کو حاصل کرنے کا وسیلہ بناتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے مسئولیت اور حکومتی عہدۂ تعمہ توئے عین میم ہے یعنی ترنے والا
حکومتی عہدہ تامہ ہے، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی عہدہ ان کے ہاتھ لگ جائے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچ سکیں۔ اور ان کا مطلوبہ ہدف کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس سے بھی بڑا کوئی اور عہدہ ہوتا ہے، اور کبھی کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار انسان کے اندر مقام و منصب کے حصول کی خواہش کو اور بھڑکا دیتا ہے۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمل کو خدمت اور ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھار دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض افراد کسی اہم عہدے پر قدم رکھتے ہی پہلی فرصت میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے مال و دولت حاصل کرنی چاہیے، یا کوئی زمین، پلاٹ یا کوئی باغ اپنے نام کرنا ہے تاکہ عہدہ ہاتھ سے جانے کے بعد یہ مال کام آ سکے۔ انسان اس بات سے بالکل ہی غافل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرصت اس لیے دے رکھی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے لیے جنت خرید سکیں۔ کسی بھی مہربان انسان کا اس طرح کے مادی اہداف کے ساتھ ذمہ داری قبول کرنا بدقسمتی کا باعث ہے۔ ایک پرسکون گھر، کسی بڑی کمپنی میں سرمایہ کاری، کچھ مادی آسائشیں، یہ چیزیں کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ یہ چیزیں انسان کی قیمت گھٹا کر اسے پست کر دیتی ہیں۔ کیا انسان کو ایسی ذمہ داریاں قبول کر لینی چاہیے کہ جن کا تعلق ایک طرف سے عوام الناس اور دوسری طرف سے اسلامی نظام سے ہو؟ یہ انسان کی راتوں کی نیند حرام کر دیتی ہیں۔ یہ اسلامی نظام کا غیر اسلامی نظام کے ذمہ داروں کے موازنے کی واضح پہچان ہے۔ اب یہاں پر 30 منٹس ہو گئے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں پیج 245 پہ۔ ابھی یہ جس عنوان کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی اس میں کافی تفصیلات باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔